اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ شکر کو قرآن سے بیان کریں۔ دیکھیں، شکر کے موضوع پر قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں۔ سورہ نحل کی 78 آیت ہے، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تمہیں سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی اور دل دیا تاکہ تم اللہ کا شکر کرو۔ اسی طرح سورہ انفال کی 26ویں آیت ہے، ایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ ایدکم بنصرہ، اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم کو پاکیزہ رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت ہے، تری الفلک فیہ مواخر لتبتغوا من فضلہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے کشتیاں بنائیں تاکہ تم شکر کرو۔ سورہ حج کی 36ویں آیت ہے، سخرناہا لکم، سخرناہا لکم، ہم نے یہ شتر کو، اونٹ کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ تو اللہ نے روزی دی تاکہ شکر کرو، سننے کی طاقت دی، اسی طرح دل دیا، آنکھیں دی، اور تمہیں سواری دی، چاہے وہ سواری شتر کی شکل میں ہو یا فل کشتی کی شکل میں ہو، تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہاں ایک بات ہے، کیا خدا کا شکر کرنے سے کیا خدا کی جلال و کبریائی میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ یا ہم اللہ کا شکر نہ کریں تو کیا اس کے جبروت میں کمی آ جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ ہمارے شکر کرنے نہ کرنے سے نہ اس کی جلال و کبریائی میں اضافہ ہوتا ہے، نہ جبروت میں کمی آتی ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں آیت میں ہے کہ جو شکر کر رہا ہے تم اپنے نفس کے لیے شکر کر رہے ہو۔ تو شکر کا مفہوم ہم عرض کریں۔ شکر کا مفہوم یہ ہے کہ کسی منعم اور محسن کے احسان اور نعمت کے مقابلے میں جو اس کی نسبت سے ضروری تسلیم کا نام شکر ہے۔ اگر سامنے انسان ہے کوئی محسن، تو انسان کے کیے ہوئے احسان کی مناسبت سے اقل یعنی کم ترین جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو شکریہ کہہ دیں، اور اچھا درجہ یہ ہے کہ آپ عمل سے بھی اس کا شکریہ ادا کریں۔ اب اسی بات کو خدا وحدہ لا شریک کے لیے لے لیں کہ خدا وحدہ لا شریک کے احسانات نے ہم کو گھیرا ہوا ہے۔ اس کے لیے شکر یہ ہے، کم ترین شکر جو ہم نماز میں کہتے ہیں شکراً والحمدللہ، ہر وقت کہتے ہیں، اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات میں اپنے کو فنا کر دیں، یہ خدا کا شکر ہے۔ تو شکر جو ہے اس کی ماہیت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے فنا کرے۔ اچھا، یہاں شکر کے لیے ایک ہم مثال دیتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، آپ کا مطلب اس کا یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو شکریہ کہے، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے لیے خاطر کر رہا ہوں، لیکن اس نے زبان سے شکریہ کہا، عمل سے اس نے ایسا رویہ اختیار کیا کہ جیسے اس نے نیت آپ کی اللہ کے لیے تھی، لیکن عمل اس نے ایسا اختیار کیا جس میں اس نے آپ کو نظر انداز کیا۔ آپ بے ساختہ کہیں گے کہ یہ بہت ناشکرہ ہے، یہ انسان کی سوچ ہے۔ تو اگر ہماری سوچ ہمارے لیے یہ ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ، من عرف نفسہ، جیسے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اگر ہمارے لیے ہم نے اپنے لیے یہ فلسفہ بنا لیا ہے کہ زبان سے شکریہ کہہ رہے ہو
تو کم سے کم عمل سے اس کی مخالفت نہ کرو تو بھی شکر گزار کہلاؤ گے. لیکن اگر عمل سے مخالفت ظاہر کر دی تو کہا کا شکریہ. تو یہ جو شکریہ کا لفظ تھا وہ جھوٹا تھا، یہ دعویٰ جھوٹا تھا. اس کے سچا ہونے کے لیے عمل کی مطابقت ضروری ہے. تو پھر ہم اللہ کے لیے جو شکراً والحمدللہ کہتے ہیں، اور عمل سے اگر شکر کا اظہار نہ کریں، ثبوت نہ دیں، تو ہمارا یہ لفظ شکریہ کہاں سے سچا ہو گیا؟ ہمیں عمل سے ثابت کرنا ہوگا. اس بارے میں ایک حدیث ہے اصول کافی کی، من انعم اللہ علیہ بنعمہ فعرفہا بقلبہ فقد ادى شکرہا. جس پر اللہ کی نعمت ہے اس نے دل سے پہچان لیا کہ ہاں خدا کا احسان ہے، نعمت ہے، دل سے عرفہا بقلبہ، اس کو اپنے دل سے پہچان لیا، فقد ادى شکرہا، شکر ادا کر دیا. دل سے پہچان لیا، شکر ہو گیا. اس لیے کہ جب دل سے انسان پہچانے گا فعرفہا بقلبہ، تو ممکن نہیں ہے کہ عمل سے اس کا ثبوت نہ دے، کیونکہ معرفت انسان کے اعضاء کو تحرک دیتی ہے. اگر دل سے معرفت کر لی تو یقیناً انسان سچے دل سے وضو کر کر نماز پڑھنے کھڑا ہوگا اور سجدے میں جا کے کہے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، رکوع میں کہے گا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. دل کی گہرائی ہے، اعضاء حرکت میں آ جائیں گے. ایک فرمان اصول کافی ہی سے ہے 1716 میں، شکر النعمہ اجتناب المحارم تمام الشکر قول الرجل الحمدللہ رب العالمین. یعنی شکر کا ایک درجہ یہ ہے کہ انسان حرام کام کو چھوڑ دے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. اجتناب المحارم شکر کا حصہ. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اقل ما یلزمکم للہ ان لا تستعینوا بنعمہ علی معاصیہ. اللہ کی شکر کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں تو اس کو حرام میں نہ استعمال کرو، کان دیے ہیں تو حرام نہ سنو، زبان دیے ہیں تو حرام نہ بولو. کم ترین درجہ یہ ہے، اللہ کی معصیت میں استعمال نہ کرو. اچھا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو پھر تو ہم جتنے بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں سورہ الحمد میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تو ہم سب شکر گزار ہو گئے. الحمدللہ رب العالمین کا زبان سے ادا کرنا الگ ہے، اور روح سے اس الحمدللہ رب العالمین کا ادا کرنا الگ معنی رکھتا ہے. دل کی گہرائی سے، صمیم قلب سے اس لفظ کی ادائیگی ایک الگ معنی رکھتا ہے. بہرحال ان شکرتم لازیدنکم ان کفرتم ان عذابی لشدید، قرآن کی آیت. اگر شکر کرو گے لازیدنکم، زیادہ کر دوں گا. مثلا اللہ نے بصارت دی، مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ آنکھیں دی ہیں، اللہ کی معصیت میں استعمال نہ کرو. اور پھر قرآن کی آیت ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے ان آنکھوں کو حرام میں استعمال نہیں کیا تو اللہ اس بصارت کو بڑھا دے گا. لازیدنکم، اور نعمتیں دے گا یا بصارت بڑھا دے گا. تو بصارت بڑھنا مطلب کیا؟ یعنی آنکھوں سے حرام نہ دیکھو. اس شکر نعمت کے عوض اللہ تم کو بصیرت عطا کر دے گا، بصیرت عطا کر دے گا. ہدایت ہے، ہدایت اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستہ کی ہدایت کر دی، اب تمہاری مرضی شکر گزار بنو یا نہ شکرے. یہ ہدایت عامہ ہے، یعنی مسلمان کافر سب کو یہ ہدایت اللہ نے یہ دی ہے، دعوت اسلام. اگر کوئی اسلام کی احکامات پر عمل کر لے، شریعت مقدسہ پر عمل کر لے جو ہدایت عامہ ہے، تو پھر اللہ لَأَزِيدَنَّكُمْ إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اسلام نعمت ہے یا نہیں ہے؟ اس کی تعلیمات پر عمل کیا، شکر گزاری، ہدایت عامہ. اس کے انعام میں ہدایت خاصہ. ہدایت خاصہ کیا ہے؟ ان یشرح صدرہ للاسلام. یہ قرآن کی ایک آیت ہے، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. اللہ جب کسی کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے. دل کشادہ ہو جاتا ہے یعنی کیا معنی؟ یعنی دل یہ کشادہ ہو جاتا ہے کہ اگر خدا کسی کا دل کشادہ کر دے
تو اس کو اللہ کی نعمتوں میں جو غذا ہے وہ سوکھی روٹی اس کو اچھی لگے گی اس غذا سے جو حرام ہو. اگر شرح صدر ہو جائے اس کو اس میں مزہ آئے گا. اگر شرح صدر ہو جائے تو انسان اپنے مسلک کے لوگوں میں یا مسلک سے ہٹ جائے، یعنی لوگوں میں اپنی عزت تراشی نہیں کرے گا، جاہ و حشم کو، دولت و ثروت کو اپنی عزت کی دلیل نہیں بنائے گا، بلکہ اس کی عزت کی دلیل کیا ہوگی؟ خدا وحدہ لا شریک کی بندگی. اگر شرح صدر ہو جائے، انسان کا شرح صدر ہو جائے، ہدایت خاصہ مل جائے، تو انسان کا مرنا بھی وہ خدا، جینا بھی وہ خدا. ان حیات ممات للہ رب العالمین.